چیزوں پر وہ تصویریں دینی شروع کر دی. مسلمان تو سامان خریدے گا تو نظر پڑے گی، گھر میں دیکھے گا، اس کے بچے دیکھیں گے، اس کی بچی دیکھیں گی. ایک بار دیکھنے سے اثر نہیں ہوگا، دو بار دیکھنے سے اثر نہیں ہوگا، دو چار بار جب دیکھ لے گا تو پھر اس کے بعد اس کی لذتیں جو ہے نا اس کے دلوں میں بس جائیں گی. یہ اسرائیلیوں کی چال ہے. اس کے بعد بھی وہ کیا کہتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق پڑھنے کے بعد کہتا ہے کہ دنیا میں تمام مذہبوں میں سب سے اعلیٰ مذہب دین جو ہے وہ دین اسلام ہے. پھر آگے لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ جو کتاب ہے وہ کلام اللہ قرآن شریف ہے. اس کے بعد پھر لکھتا ہے کہ دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان اگر کوئی ہے تو وہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد وہ کیا لکھتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بدترین قوم ہے تو وہ قوم مسلم. اب بتائیے، آپ کے مذہب کی اس نے تعریف کی، آپ کے قرآن کی تعریف کی، آپ کے نبی کی تعریف کی، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے بدترین قوم ہے تو وہ قوم مسلم. تو پھر پوچھا گیا کیوں، اور پھر آگے اس نے کیوں کا جواب بھی لکھا. پھر آگے وہ لکھتا ہے، کہتا ہے اس وجہ سے کہ قوم مسلم کے پاس ان کے لبادے کے علاوہ، قوم مسلم کے پاس ان کے دین کے لبادے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی کہ صرف اور صرف ایک لبادہ قوم مسلم نے دین کا اوڑھ رکھا ہے، باقی کچھ بھی نہیں ہے. پھر آگے یہ کہتا ہے کہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قوم مسلم اس لبادہ کو ہٹا کر کے صحیح طور پہ اپنے نبی کی سنتوں پہ چلنے لگے تو زمانہ میں سب سے وہ اعلیٰ ہوگا. اگر افسوس ہے، بڑی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے حضرت، میں بتاؤں آپ کو کہ جو آج کفن ہم اپنے گھر پہ جو میت ہوتی ہے تو کفن کون سا کلر ہوتا ہے؟ وائٹ ہوتا ہے. حالانکہ یہ تو کوئی شرط نہیں ہے. شراب اٹھا کر کے دیکھیے گا، اگر کالا بھی کوئی چاہے کفن کا کپڑا، کوئی کالا بھی چاہے دینا تو دے سکتا ہے، کوئی پیلا چاہے تو بھی دے سکتا ہے، جائز ہے شراب. کوئی نیلا چاہے تو دے سکتا ہے. وائٹ مستحب. غم کے موقع پر ہم مستحب تک نہیں چھوڑتے. میں پوچھتا ہوں کہ کالا کیوں نہیں دیتے ہو آپ؟ نہیں. کیوں چھوڑے مستحب کیوں چھوڑے؟ اب خوشی کے موقع پہ دیکھ لیجیے، ایک نکاح کے علاوہ اور کوئی بھی چیزیں سنت دکھا دیں آپ، ایک نکاح کے علاوہ اتنی سارے ارسام میں غلط رسمیں. سب سے پہلے تو یہی کہ 4 دن پہلے وہ جو باجا باندھ دیتے ہیں نا، محلہ والا کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز میں پریشانی ہوتی ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے باجے کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے، میری سرکار نے فرمایا ہے کہ خبردار اگر تمہاری وجہ سے کسی کو پریشانی ہو تو یاد رکھ تم 7 قبروں کے اندر بھی ہو تو وہ پریشانی پھر تیرے طرف لوٹ کے. دوسرے کو پریشان کر کے کیسے آپ سمجھتے ہو کہ خوش رہیں؟ آج جو ہے یہ بلٹ لے کر کے ادھر ادھر پورے محلے میں بلٹ لے کر کے اس کی آوازیں جو پریشان کرتی ہیں اس کی وجہ سے، یا یہ جو ڈی جے پی جے لے کر کے نکلتے ہیں لوگ، یہ سب شراب ایک دم بالکل حرام ہے، حرام ہے، حرام. شفا شریف میں قاضی اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس دن آپ کے دلوں میں گانا کی، میوزک کی لذتیں آ گئی، اس دن سے عبادت کا مزہ ختم ہو جاتا ہے. مگر آج کل تو چھوٹا چھوٹا بچہ دیکھیے، موبائل دیا ہوا ہے، اس کے فون میں کال کیجیے، کالر ٹیون میں گانا ملے گا آپ کو، وہ رنگ ٹون ہے اس کا، رنگ ٹون میں گانا ملے گا آپ کو. اس کا فون اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، 20 40 50 گانا اس میں ملے گا. کیوں؟ سب ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت اسلام دیا ہی نہیں. ہم تو حقیر سمجھتے ہیں مولوی کو، ہم تو بالکل کمزور سمجھتے ہیں مولوی کو، ہم تو دیکھ کر کے یتیم سمجھتے ہیں ان بچوں غریبوں کو، اور یہ دل میں خیال رکھتے ہیں کہ جو غریب ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہی پڑھے گا مدرسہ میں. ہمارا بچہ تو پڑھے گا، اچھے کالج میں پڑھے گا، اچھے اسکول میں پڑھے گا. میں منع نہیں کرتا ہوں، میں نے بھی ڈاکٹر کی تیاری ابھی میں کر رہا ہوں، پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں نے بھی جو ہے نا ایم اے کیا، سائنس سے بایو سے کیا ہے میں نے بھی. مگر ایسا نہیں ہے، آپ کیجئے، سب کچھ کیجئے، مگر سب سے پہلے ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو دین کا عالم ضرور بنائیے تاکہ غلط اور صحیح کا وہ تمیز پیدا کر سکے. اگر انجینئر بنانا ہے تو انجینئر بنانے سے پہلے اس کے گھٹوں میں اسلام پلائیے تاکہ وہ پائے کو کمزور کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دے، بلکہ اپنے طرف سے لگا کر کے پایا مضبوط بنائے تاکہ زمانے والے مثال دے کہ ارے اس نے جو پایا بنایا ہے وہ
وہ اور پائپ کے مقابلے میں بہتر ہے. اگر رشوت آج جو ہے ہمارے یہاں مسلمان، میں نام تو نہیں لوں گا، ایک دروگا سے ہماری بہت پہلے ملاقات ہوئی تھی، تو وہ کھلے عام جو ہے نا کھلے عام معاملہ چل رہا تھا ان کا. تو میں نے دروگا صاحب کو کہا کہ دروگا صاحب آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ مسلم ہیں اس کے بعد بھی جو ہے ایک دم کھلے عام لیتے ہیں. تو پتہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت یہ دیکھ رہے ہیں اسٹار جو دیکھ رہے ہیں نا، یہ اسٹار ایسے نہیں ملا ہے. ہم بولے کیسے ملا ہے؟ اس اسٹار کے لیے ہم کو 10 لاکھ دینا پڑا. تو ہم بولے پھر مطلب کہا 10 لاکھ دیا تو نکالیں گے نا. اتنی جرأت دیکھیں، اتنی جرأت، 10 لاکھ دیا تو یہ میں نے حرام طریقے سے نکالیں گے مگر یہ نکالیں گے. استغفر اللہ. کیوں؟ ایسی بات کہنے سے پہلے اگر ان کے ماں باپ نے تمیز یا اپنے اسلام کے شرع سے وابستہ اگر کیا ہوتا تو یاد رکھ وہ بچہ وہ ضرور اس پد پہ بیٹھنے کے بعد کہتا کہ 1 روپیہ حلال کی نہیں، سرکار ہمیں تنخواہ دیتی ہے، میں ڈیوٹی کرتا ہوں، حرام کے 1 روپیہ بھی نہیں لگاؤں گا، حرام کا 1 روپیہ نہیں. آج میں حضرت میں آ رہا تھا، ٹرین لیٹ ہو گئی تھی، تو میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، میرے آنکھ سے آنسو آ رہے تھے اس وقت میں پڑھ رہا تھا. تو اب تو پتہ ہے ابھی میں مغرب کے بعد کچھ لوگ بیٹھے تھے، وہ حدیث شریف میں سنا بھی رہا تھا. وہ حدیث شریف یہ تھا کہ ایک شخص جو ہے کعبہ شریف کے پاس، جبکہ حرم شریف ایک ایسی زمین ہے کہ وہاں دعا بڑی جلدی قبول ہوتی ہے، بڑی جلدی قبول ہوتی ہے. میں پورے رمضان شریف میں وہی رہتا ہوں، میں رمضان شریف میں تھا وہاں پر. تو ریاض الجنہ میں ہم پر گیٹ لگتا ہے، وہ پرمیشن لے کر کے نماز پڑھنی پڑتی ہے وہاں ریاض الجنہ میں. تو سب لوگ ہمارے جتنے بھی ساتھ میں تھے قرآن وغیرہ سب وہ نماز پڑھائے، اور میں نہیں پڑھا تھا. میں جنت البقیع جا رہا تھا، اور اس کے بعد ادھر سے واپس آ رہے تھے کچھ ہمارے جماعت کے عالم تھے. انہوں نے کہا حضرت آپ نے نماز پڑھی؟ میں نے کہا کہاں؟ کہا ریاض الجنہ میں. کہا نہیں ابھی تو موقع نہیں ملا، ابھی تو میرا نہیں پرمٹ لگا ہے. تو انہوں نے کہا مجھے تو موقع مل گیا، میں پڑھ لی. اتنا کہنا تھا میرے دل میں جو ہے نا عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی، اور میں جنت البقیع گیا، وہاں جا کر کے فاتحہ وغیرہ پڑھا. اور جنت البقیع سے جیسے باہر نکلا اور نکل کے فون دیکھتا ہوں تو ادھر سے میسج آ جاتا ہے کہ ریاض الجنہ کا پرمٹ لگی. اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہے، آپ سوچو کہ سرکار قبول فرما دیتے ہیں. یہ جگہ ایسی ہے، چاہے وہ مکہ شریف ہو یا مدینہ شریف. مکہ شریف میں پتہ ہے میری خواہش یہ تھی، مدینہ شریف میں تو پانی مل گیا تھا مجھے، یہ بارش رحمت ہے. مکہ شریف میں میری یہ خواہش تھی کہ اے اللہ بارش کے کچھ قطرات جو ہے نا وہ میرے منہ پہ مار دے. اور میں 2 بجے رات کو اٹھ کر کے اور جبہ وغیرہ پہنا، اور پہننے کے بعد میں اوپر والے سب سے اوپر والے پہ میں گیا، 2-4 رکعت نمازیں پڑھوں گا. سوچ کے یہ نکلا تھا کہ بارش یا اللہ بارش جو ہے نا عطا کر، کیونکہ مدینہ کی بارش میں لے لیا ہوں، مکہ شریف کا مل جائے تو پھر بہت مزہ آتا ہے. اور ابھی میں اوپر نماز پڑھ ہی رہا تھا، 4 رکعت یا 6 رکعت میں نے پڑھی ہوگی نماز، بہت تیز. آپ نے سنا بھی ہوگا کہ 14 رمضان شریف کو 15 کو وہاں پر یہاں 14 ہوا تھا، تو 15 رمضان شریف کو وہاں بہت بارش ہوئی تھی، بہت بارش ہوئی تھی، بہت جم کے بارش ہوئی تھی. اس میں جو ہے میں نماز پڑھا تھا، خوب بارش ہوئی. دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے کہ بس سوچو دعائیں قبول ہو جاتی. میں حدیث شریف پڑھ رہا تھا، حدیث شریف میں یہ تھا کہ ایک شخص بالکل آنکھ میں آنسو بھر کر کے ڈبڈبا کے رو رہا تھا. اس کے چہرے اس طریقے سے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ بے شمار گناہ کر کے اب وہ رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے گر پڑا. موقع ملا اسے ملتزم پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے. موقع ملا بارے میرا موقع ملا، وہ جو ہے حجر اسود کے قریب گیا، اس کو پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے، دعا کر رہا ہے. کعبے سے چمٹ گیا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو رہا ہے. مگر پتہ ہے اللہ پاک فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی دعائیں رد کر دو، رد کر دو. افسوس دوستو، بتاؤ وہ شخص کتنا بد نصیب ہوگا جو منتظم سے رو رہا، تڑپ تڑپ کے پکڑ کے رو رہا ہے، اس کی دعائیں رد ہو رہی ہیں. جو کعبے کو پکڑ پکڑ کر کے رو رہا ہے اس کی دعائیں رد ہو رہی ہے. جو غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو رہا ہے اور اس کی دعائیں رد ہو رہی ہے. بہت زارو قطار رو رہا ہے مگر رب کہتا ہے اس کی دعائیں رد کر دو، اس کی دعائیں رد کر دو، اس کی دعائیں رد کر دو. جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ بندہ بڑا تڑپ رہا ہے تو فرشتوں نے کہا مولا یہ تو تیری عظمت والے گھر کو پکڑ کر کے، جبکہ تیرا وعدہ ہے کہ اس شہر میں اگر کوئی داخل ہو دل میں خیال کرے تو میں وہ تجھے پورا کروں گا. مولا عظمت والے تیرے گھر کو پکڑ کر کے یہ رو رہا ہے، پھر بھی اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے جو لبادہ پہنا، اس نے جو لباس پہنا ہے یہ حرام کا ہے، اس نے جو لقمہ کھایا ہے یہ حرام کا ہے، اس نے جو غذائیں کھائی ہے یہ حرام کا ہے، اس نے جسم کے اندر جو خون ہے یہ حرام کا ہے، اور یہ حرام کے خون ہونے کی وجہ سے جب تک کہ یہ حلال نہ ہوتا ہو تب تک کہ میں اس کی دعائیں قبول نہیں کروں گا۔ اللہ دوستو، حضرت جنید بغدادی کو آپ جانتے ہوں گے، بہت بڑے ولی کامل ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک بزرگ حضرت پہلوان رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ندی کے کنارے۔ تو پتہ ہے حضرت جنید بغدادی نے فرمایا کہ چلو پہلوان سے مل آتے ہیں۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ عالم ہیں، وہ مجذوب ہیں، ان کا کیا پتہ وہ گرد و غبار میں یوں ہی اٹے رہتے ہیں، آپ کیوں جائیں گے ملنے کے لیے؟ انہوں نے کہا نہیں چلو ملتے ہیں۔ جب وہاں ملنے کے لیے گئے اور ملنے کے بعد جب ہاتھ ملایا گیا تو حضرت پہلوان دانا نے کہا کہ اچھا تم اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتے ہو، تم بہت بڑا عالم اپنے آپ کو کہتے ہو، مجھے صرف ایک بات بتا دو۔ انہوں نے کہا کیا بات؟ کہا یہ بتا دو کہ کھانے کے آداب کیا ہیں، کھانے کے آداب کیا ہیں۔ دیکھیے پوچھ کون رہا ہے اور پوچھ کس سے رہا ہے؟ حضرت جنید بغدادی بہت کامل ولی ہیں، 40 سال تک جب انہوں نے عبادت کیا اور پلٹ کر کے جب وہ واپس آئے تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں جب 40 سال کے بعد آ رہا تھا تو لوگوں کا ایک ہجوم آ گیا استقبال کرنے کے لیے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا اے جنید کہیں ایسا والہانہ استقبال تیرے دل میں غرور نہ پیدا کر دے۔ تو پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں، سامنے ایک نالی ہوتا ہے اس میں کود کر کے لوٹنے لگتے ہیں۔ لوگوں نے کہا جنید کا یہ معاملہ ہے، جنید اتنا گندا ہے کہ نالی میں لوٹ رہا ہے، جو استقبال کے لیے آئے تھے وہ برا بھلا کہہ کر کے چلے گئے۔ اب جنید اٹھتے ہیں کہتے ہیں ہاں لوگ اس طریقے سے اگر تم سے دور رہیں گے تو یقین ہے کہ تم خدا تک صحیح سے پہنچ جاؤ گے۔ افسوس ہے دوستو آج ہم تو اپنا استقبال کروانا چاہتے ہیں، ہم تو لوگوں کے سامنے اعجاز کے ساتھ پیش ہونا چاہتے ہیں، ہم دنیا میں تو افضل ہونا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی بوڑھا بیٹھا ہے تو اس کو ہم کنارے کر کے ہم اس کرسی پہ بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھ اعجاز وہ اعجاز نہیں ہے جو دنیا اور 10 لوگوں کے سامنے ملے، اعجاز تو وہ اعجاز ہے کہ کل میدان محشر میں سرکار کہتے فرشتوں اسے چھوڑ دو، یہ تو میرا ہے، یہ تو میرا ہے۔ اعجاز تو وہ اعجاز ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ جب روح نکلے تب ہم قبر میں یہ مچلتے ہوئے کہے یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اعجاز تو دراصل وہ اعجاز ہے، مگر افسوس کہ ہم ولی کی تاریخ تو پڑھتے ہیں مگر ولی کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں صرف خواجہ غریب نواز کی چھٹی یاد ہے مگر یہ یاد نہیں ہے کہ خواجہ غریب نواز نے 70 سال تک کے بستر کو پیٹ ہی نہیں لگایا، یہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو بس خواجہ غریب نواز کا وہ لنگر اور چھٹی خوب یاد ہے۔ غوث پاک کا ہم تو مرغا یاد رکھے ہیں کہ غوث پاک کا مرغا کھانا ہے، مرغا فاتحہ کرانا ہے، مگر یہ بھول گئے ہیں کہ حضور غوث پاک جنگل میں کیسے جا کر کے عبادتیں کیا کرتے تھے، حضور غوث پاک نے کیا کیا فرمایا، وہ ساری چیزیں ختم، بس مرغا ہمیں یاد ہے، مسلم ہمیں یاد ہے، امام حسین کا کھچڑا تو ہمیں یاد ہے مگر قربانی مقتل میں وہ قربانیاں کسی کو یاد نہیں ہے۔ یاد رکھو دوستو، میں نہیں کہتا ہوں کہ کھچڑا بند کرو، شربت بند کرو، یہ سب جاری رکھو مگر جہاں پر کھچڑا کو یاد رکھتے ہو، شربت کو یاد رکھتے ہو، وہاں حضرت عباس کی قربانی کو بھی یاد رکھو، حضرت امام قاسم کی قربانی کو بھی یاد رکھو، حضرت امام حسین کی قربانی کو یاد رکھو۔ جہاں پر سب کچھ یاد رکھتے ہو وہاں خواجہ غریب نواز کی عبادت اور اخلاق کو بھی یاد رکھو۔ آپ کو پتا ہے پنجاب کی سرزمین میں کچھ پنجابی حضور غریب نواز کی بارگاہ میں جمعرات کے دن پہنچا کرتے تھے، تو بہت تعداد میں لوگ جمعرات کو پہنچا کرتے تھے، تو کچھ پنجابی جو ہے دھیرے دھیرے آنا کم ہو گئے۔ تو پتا ہے بارگاہ غریب نواز نے ایک دفعہ اپنے خادموں کو طلب کر کے پوچھا کیا بات ہے کہ پنجاب سے پنجابیوں کا آنا کم ہو گیا؟ تو پوچھا گیا کہ کیا بات ہے آپ لوگوں کی تعداد اور اکثریت کیوں کم ہو گئی، آپ لوگ کیوں کم آنے لگے؟ تو اس پنجابی نے کہا کہ حضرت کے یہاں گوشت بنتا ہے اور ہم لوگ گوشت کھانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا کہ گوشت کو بند کروا دو، جمعرات کے دن کوئی گوشت نہیں بنے گا، اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے گوشت کو بند کرا دیا لوگوں کے آنے کی وجہ سے۔ مگر ہاں افسوس آج اگر
کہا جائے کہ اگر فلانا گھر میں کسی کی کوئی تکلیف ہے، ہمارے یہاں کوئی رسمیں ہیں، اس کو روک دیا جائے تو نہیں روکا جاتا ہے۔ دوسروں کی تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو یاد رکھو دوسروں کی تکلیف زیادہ دیکھنی چاہیے، اپنی تکلیفوں کو چھوڑ دینی چاہیے۔ اگر دوسروں کا آپ خیال رکھو گے تو اللہ تیرا خیال رکھے گا۔ وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، وقت زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے، میں اپنے موضوع پہ بات کر سکتا ہوں؟ ایک ہی باتیں ابھی اور مجھے بتانی ہے، میں بات تو کر سکتا ہوں؟ بہت لمبا سفر کر کے میں آپ کے لیے آیا ہوں، اور میں نے پہلے بھی سوچا تھا اگر وہ بھی وہاں بھی پروگرام ہوتا تو میں اسی انداز اور اسی روش میں بات کرنے والا تھا۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ آپ جب اٹھو تو یہاں سے بہت ساری باتیں اپنے دامن میں لے کر کے جاؤ، کیونکہ آپ کے پاس وقت ہوتا نہیں، آپ دن بھر کام وغیرہ میں لگے رہتے ہو، کبھی کبھی موقع مل جاتا ہے کہ ایسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ سیکھنے کو مل جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، ضروری ہے کہ ہم جو ہے نبی کی سنت پر عمل کریں۔ جب ہم نبی کی سنت پر عمل کریں گے تو ہم یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ نبی کی ہر چیز پر عمل کریں، نبی کی سیرت کھانے کے تعلق سے، پینے کے تعلق سے۔ آج جو ہے میں بیان کر رہا تھا نہانے کے تعلق سے، تو سنو نہانے کے تعلق سے معاملہ یہ ہے کہ لوگ گئے اور جانے کے بعد اگر کوئی بالٹی سے نہاتا ہے تو یوں لیا اور لینے کے بعد سر پہ ڈالا نہانا شروع کر دیا۔ جو لوگ شاور اپنے گھر میں لگا رکھے ہیں وہ لوگ شاور کو لیا اور اوپر سے کھول دیا اور پانی گر رہا ہے نہانا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھو یہ غلط طریقہ ہے، یہ سنت نبوی کی طرف سے بھی غلط ہے اور یہ میڈیکل سائنس کی طرف سے بھی غلط ہے، کیونکہ یہ جب جو ہے نا خون جو ہے نا وہ تیزی سے اوپر کی طرف چڑھتا ہے۔ یہاں سے جب اوپر کو جب چڑھتا ہے خون تو جو دل کو نا وہ پمپ کرنے میں کچھ زیادہ طاقتیں لگتی ہے، کیونکہ وہ اوپر خون کو کھینچتا ہے تو دل جو ہے بہت تیزی کے ساتھ پمپ کرتا ہے۔ اب لوگ جب کمرے میں جا کر غسل خانے میں جا کر کے جب نہاتے ہیں تو بیٹھ کر کے سیدھے یوں کیا اور سر پہ